الحمدللہ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ویستعجلونک بالعذاب ولولا اجل مسمى لجاءهم العذاب وَلَيَأْتِيَنَّهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ۔ اور یہ لوگ آپ سے عذاب کا تقاضا کرتے ہیں، اور اگر علم الہی میں عذاب آنے کی میعاد معین نہ ہوتی تو ان پر عذاب آ چکا ہوتا، وہ عذاب ان پر دفتن آ پہنچے گا اور ان کو خبر بھی نہ ہوگی۔ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ۔ یہ لوگ آپ سے عذاب کا تقاضا کرتے ہیں، اور اس میں کچھ شک نہیں کہ جہنم ان کافروں کو گھیر لے گا۔ یوم یغشاہم العذاب من فوقہم ومن تحت ارجلہم ویقول ذوقوا ما کنتم تعملون۔ جس دن کے ان پر عذاب ان کے اوپر سے اور ان کے نیچے سے گھیر لے گا، اور حق تعالیٰ فرماوے گا کہ جو کچھ کرتے رہے ہو اب اس کا مزہ چکھو۔ یا عبادی الذین آمنوا ان ارضی واسعۃ فیہا فاعبدون۔ اے میرے ایماندار بندو، میری زمین فراغ ہے، سو خالص میری عبادت کرو۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحابہ وسلم۔ پارہ 21واں سورۃ العنکبوت کی آیات مبارکہ 53، 54، 55 اور 56 کی تلاوت کی گئی ہے، اور ساتھ ترجمہ بھی کیا گیا ہے۔ جیسا کہ گزشتہ آیات میں کفار کا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایک اعتراض یہ نقل فرمایا گیا تھا کہ یہ کفار یوں کہتے ہیں، ہم تو ان رسول جب مانے جب ہمارے تقاضا کرنے پر معجزہ اور نشانیاں ہمیں دکھائی جائیں، تو اس کا جواب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے دیا گیا کہ یہ میرے قبضے کی بات نہیں ہے، یہ میرے اختیار میں نہیں ہے کہ جو نشان تم طلب کیا کرو وہی دکھلا دیا کروں۔ نہ کسی نبی کی تصدیق اس بات پر موقوف ہو سکتی ہے۔ میرا کام تو یہ ہے کہ تمہیں برے کاموں کے انجام سے صاف ڈراؤں اور آگاہ کرتا رہوں، باقی حق تعالیٰ میری تصدیق کے لیے جو نشان چاہیں، جو معجزہ چاہیں دکھلا دیں۔ یہ میرے اللہ کے اختیار میں ہے، جس نے مجھے خاتم النبیین بنا کر پوری امت کی ہدایت کے لیے بھیجا ہے۔ اب کفار مکہ کا ایک دوسرا قول نقل فرمایا گیا، جو یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم باطل پر ہیں، اگر ہم جھوٹے ہیں، تو جس عذاب سے ہمیں بار بار ڈرایا جاتا ہے وہ ہم پر کیوں نازل نہیں کیا جاتا؟ کفار یہ
بار بار چیلنج کے انداز میں مطالبہ کرتے ہیں کہ اگر تم واقعی سچے ہو تو وہ عذاب کیوں نہیں لے آتے جس سے ڈرا دیتے ہو؟ اس کا جواب دیا گیا کہ یہ منکرین عذاب میں جلدی کر رہے ہیں، ان کے کرتوت تو بے شک ایسے ہی ہیں کہ ان پر عذاب فوراً آ جاتا، لیکن عذاب کا بھی اور چیزوں کی طرف ایک وقت معین ہے، ایک وقت مقررہ ہے، اور جب وقت آئے گا تو عذاب بھی اچانک آ جائے گا، انہیں خبر بھی نہیں ہوگی۔ چنانچہ کچھ ہی عرصہ بعد کفار مسلمانوں کے ہاتھوں جیسا کہ غزوہ بدر کے موقع پر قتل بھی ہوئے اور قید بھی ہوئے، یعنی غزوہ بدر جو 2 ہجری میں ہوا تھا اس میں 70 کفار جن میں ان کے بڑے بڑے سردار تھے مارے گئے، اور 70 ان کے گرفتار ہوئے۔ آخرت کا عذاب تو اس عذاب میں تو وہ زیادہ ہے اس کی سزا کے مقابلے میں۔ یہ کفر و شرک اور ظلم جسے اس وقت معمولی بات سمجھ رہے ہیں، اس کی حقیقت مرنے کے بعد کھلے گی کہ میں نے کیا کھویا کیا پایا۔ جب یہی اعمال جہنم کی آگ اور سانپ بچھو بن کر لپٹیں گے، جس وقت ان سے کہا جائے گا کہ اب اپنے کرتوتوں کا مزہ چکھو۔ اللہ سے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ میں شرک سے، ہر قسم کے گناہ سے، ہر قسم کے ظلم سے محفوظ رکھے اور ہمیں اپنے پیاروں میں بنائے، اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے قسم کے تمام عذابوں سے محفوظ رکھے، اب بھی اور قیامت کے دن بھی۔ اب جس وقت اس سورت اور ان آیات کا نزول ہوا تو مکہ کے کافروں نے مسلمانوں کا جینا دشوار کر دیا، اس لیے مکہ کے مسلمانوں سے ان آیات میں کہا گیا کہ زندگی سے مقصود اللہ کی عبادت ہے۔ اگر مکہ میں رہ کر اللہ کی بندگی کرنی مشکل ہو رہی ہو تو پھر قوم کو چھوڑ کر جہاں سے نکل جاؤ، یعنی یا عبادی الذین آمنوا ان ارضی واسعۃ فیہا فاعبدوا، کہ اے میرے ایمان والو، اے میرے ایماندار بندو، اے میرے مومنو، بے شک اللہ کی زمین بڑی فراغ ہے، سو خالصی میری عبادت کرو۔ خدا کی زمین تنگ نہیں ہے، جہاں بھی تم اللہ کے مطیع بندے بن کر رہ سکتے ہو وہاں چلے جاؤ۔ اور یہ آیات یا عبادی الذین آمنوا ان ارضی واسعۃ فیہا فاعبدون، اے میرے ایماندار بندو، میری زمین وسیع ہے، تم میری بندگی کرو۔ یہ اس سے صاف واضح ہے کہ اے اہل ایمان، جہاں کافروں کے تسلط کی وجہ سے، جہاں کافروں کے غلبہ کی وجہ سے تم ارکان اسلام آزادی کے ساتھ ادا نہ کر سکو، تو وہاں سے اپنے ایمان کو بچانے کے لیے کہیں اور چلے جاؤ۔ اہل ایمان کو چاہیے کہ عبادت الہی کو مقصود اصل رکھیں اور آخرت کو اپنا اصلی وطن سمجھیں۔ یہ دنیا عارضی ہے، یہ وطن عارضی ہے، یہاں سب کچھ چھوڑ جانا ہے، اس لیے جہاں عبادت میسر نہ آ سکے وہاں سے ہجرت کر کے ایسی جگہ چلے جائیں جہاں اللہ کی عبادت اور بندگی آپ آزادی سے کر سکے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اہل اسلام کا یہ عذر قابل سماعت نہیں کہ فلاں شہر یا فلاں ملک میں کفار غالب تھے، اس لیے ہم اللہ کی توحید اور اس کی عبادت سے مجبور رہے۔ ان کو چاہیے کہ اس سرزمین کو جہاں وہ کفر و معصیت پر مجبور کیے جائیں، اللہ کی رضا کے لیے چھوڑ دیں اور کوئی ایسی جگہ تلاش کرے جہاں آزادی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے احکام پر
خود بھی عمل کر سکیں اور دوسروں کو بھی تلقین کر سکیں، وطن معلوم کی اقامت کو اللہ کی عبادت کے مقابلے میں ترجیح نہ دیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان کے ساتھ ان اعمال صالح کی توفیق عطا فرمائے جو دن دنیا اور آخرت دونوں جہاں میں ہمیں عذاب الہی سے محفوظ رکھیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين۔ اللهم اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔ صلى الله تعالى على خير خلق محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا رب العالمين۔